بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں جب اس دفعہ کے لیے سوچ رہی تھی، یعنی کہ آئی نو ہم نے دورہ قرآن انشاءاللہ شروع ہوگا یا تفسیر ہم آلریڈی کر ہی رہے ہیں، انشاءاللہ کر بھی لیں گے۔ تو ایک یہ میں نے پہلے بھی پڑھی تھی یہ بک جو ہے، اور اب میرے دوبارہ دماغ میں یہ آئی تھا کہ لیٹس سی کہ آپ سے بھی کچھ ٹاپکس اس کے میں شیئر کرتی ہوں، بہت اچھا لگے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آئی ول جسٹ ریڈ تھوڑا پڑھ کے، اور پھر ساتھ میں بیچ میں تھوڑی جو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے۔ تو جو ٹاپکس میں نے چوز کیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 3 ٹاپکس ہیں۔ اب لیٹس سی ہاؤ مینی وی آر ایبل ٹو کور۔ جو مولانا یوسف اصلاحی ہیں، ان کی کتاب ہے آداب زندگی۔ ان کا آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں نا، کہ اسلام کے ایک مطلب بہت اچھے ایک آپ اسکالر بھی کہہ لو، انہوں نے قرآن بھی حافظ بھی ہیں قرآن کے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سے مطلب جو کچھ جیسے آپ کہہ لیں کہ جو زیادہ مشہور کہہ لیں، تو آداب زندگی از ون آف دیم۔ تو آپ یو کین سرچ ہم، آپ ان کی آن لائن بھی آپ کو کتابیں بھی مل جائیں گی، اور آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ بہت سمپل، اور ویسے ان کا تعلق جو ہے وہ جماعت اسلامی سے تھا، لیکن آپ جب ابھی پڑھو گے بھی نا، جو انہوں نے باتیں اس میں لکھی ہوتی، لیکن سو بیسک اینڈ سو، ایک وہ کہتے ہیں بس ریمائنڈر ہمارے لیے کہ دس از ہاؤ اے مسلمان should be in different situations۔ آداب زندگی کا یہی مطلب ہے نا کہ اپنی آپ زندگی جو گزارے، اور اس میں کس کس پوائنٹ پہ ایک ایز اے مسلم آپ کا کیا بیہیویئر ہوگا، اور ایک نان مسلم کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے کیا۔ تو انشاءاللہ جو ٹاپک چوز کیے میں نے، ایک تو یہ کہ رنج اور غم کے آداب کیا ہیں، خوشی کے آداب، اور پھر دعا کے آداب۔ ٹھیک ہے، تو لیٹس سی انشاءاللہ کتنا آج کور ہوتا ہے، نہیں تو پھر نیکسٹ کلاس میں اس کو کور کر کے ختم کر لیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں رنج اور غم کے آداب جو ہیں، جسٹ گوئنگ ٹو ریڈ اینڈ دین پھر ساتھ ساتھ اس کے تھوڑا سا جہاں بھی لگا کہ کچھ ضرورت ہے ایکسپلینیشن کی کر لیں گے انشاءاللہ۔ سو مصائب کو صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کیجیے۔ مصائب کیا نہیں، مصیبتوں کو صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کیجیے، کبھی ہمت نہ ہاریے، اور رنج اور غم کو کبھی بھی اعتدال سے بڑھنے نہ دیجیے۔ اعتدال مینس کہ ایک بیلنس، اس سے زیادہ جانے نہ دیں۔ مطلب غم ہے تو اتنا ایکسٹریم پہ نہ ہو جائے کہ مطلب بالکل بس دنیا ختم ہو گئی، جیسے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہوا ہے غم کو شو کرنا یا غمگین ہونا، بٹ اس میں ایک اعتدال مینس اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج اور غم، مصیبت، تکلیف، آفت، ناکامی، نقصان سے بے خوف نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر غم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جی لوگوں نے خودکشی کر لی۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں میں بھی یہ پائی جاتی ہے، مگر نان مسلمس میں ایک وہ ڈفرینٹ اینگل ہوتا ہے کہ بس نہیں ہینڈل ہو سکا تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ اب فرق کیا ہے ایک مومن کا کیا ہے، کہ مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور صبر کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے، لائک اے ماؤنٹین، لائک اے ہل، کہ مضبوطی سے وہ جمع رہتا ہے۔ وہ یوں سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ کی مطلب یہ تقدیر تھی جس کے مطابق ہوا، خدا کا کوئی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ مومن کو ایسا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے یہ سوچ کے ساتھ کہ غم کی جو چوٹ ہے اس میں بھی مزہ آنے لگتا ہے۔ یعنی بیسیکلی اگر انسان اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ جب میرا یہ یقین ہے کہ میرا رب جو بھی کچھ میری زندگی میں لاتا ہے اس میں میری بہتری ہے، تو پھر وہ غم بھی اچھا لگنے لگتا ہے، اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید میں کہا ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، جو مصائب یعنی مصیبتیں بھی زمین میں آتے ہیں، جو بھی مصیبتیں روئے زمین میں آتی ہیں، اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے ہماری لائف میں وہ آلریڈی لکھی ہوئی ایک کتاب کے اندر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خدا کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے،
تو اس بات پہ غم نہ کرو کہ ہائے کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں یہ نہ کرتا. یہ کاش والی بات نکال دیں. جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. آف کورس ہم اپنی سچویشنز کو بہتر رکھنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک طریقے پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لاجیکلی جو دماغ میں آتی ہیں کوششیں ان کو صحیح طرح سے کرتے ہیں. بٹ اینڈ آف دا ڈے مجھے اپنے یہ کہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں جو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا, ہاں میں نے اگر یہ ڈیسیجن لے لی ہوتی نا تو ایسا نہ ہوتا, میں نے اس کو یہ بول دیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم, یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خدا کے لیے آسان ہے, یعنی پہلے سے جو بات لکھی ہوئی ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو. یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مومن بڑے سے بڑے غم کو بھی قضاء و قدر سمجھ کے, یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج پا لیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا. وہ ہر معاملے کی نسبت اپنے مہربان خدا کی طرف کر کے خیر کے پہلو پر نگاہ رکھتا ہے اور صبر اور شکر کر کے ہر شر میں سے اپنے لیے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ آ گئی کہ ہر مصیبت میں سے پھر وہ ڈھونڈتا ہے کیونکہ اس میں میری کیا بہتری ہے. اور آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی جب کوئی سچویشن ایک دم بری ہو جاتی ہے پھر آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی سے بیٹھ کے اس پہ سوچتے ہو کہ یہ جب ہوا اس میں سے اچھا کیا نکلا, آپ کو ضرور ملتا ہے اس میں سے وہ فائدہ جو اس پرابلم کی وجہ سے میری زندگی میں یا آپ کی زندگی میں آیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اب یہ ایک حدیث ہے, مومن کا معاملہ بھی خوب ہی ہے, وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے. اگر وہ دکھ, بیماری اور تنگ دستی سے دو چار ہوتا ہے, تنگ دستی میننگ آپ کے پاس فائنینشیل سے پرابلم آ گئی یا پیسوں کی کمی آ گئی, اس سے دو چار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے, اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے. اور اگر اس کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے, اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی. میننگ پرابلم آئی تو صبر کیا, اچھائی ملی, خوشی ملی تو شکر کیا. تو دونوں صورتوں میں فائدہ کس کا ہوا؟ انسان کا ہوا. خیر ہی خیر ہے, خیر ہی خیر ہے اس کے اندر کہ ہم نے صبر کیا اپنی پرابلم پہ اور ہم نے شکر کیا اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی جو خوشی ہمیں ملی ہے. جب رنج اور غم کی کوئی خبر سنیں یا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے یا کسی ناگہانی مصیبت میں خدا نہ خواستہ گرفتار ہو جائے, ناگہانی کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے جو کوئی پرابلم آ جائے, تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے. ہم یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں, اس پہ بھی پڑھنا چاہیے, لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون ہر سچویشن میں پڑھا جاتا ہے. کوئی چیز کھو گئی, کوئی چیز ٹوٹ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, کوئی مشکل ہو گئی, ہر وقت یہ پڑھنا چاہیے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. میننگ کہ جو سچویشن میں تم ابھی ہو اس سے نکل آؤ گے, اللہ کی طرف ہی واپس جانا ہے. اینڈ آف دا ڈے ریٹرن تو وہی ہے نا. یہ تھوڑی دیر کی پریشانی جو ہے اس میں سے بس گزرنا ہے ہم نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نوز کہ میں کس سچویشن میں ہوں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب خدا کا ہی ہے, اسی نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے. ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. ہم ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی ہیں. اس کا ہر کام مصلحت, حکمت اور انصاف پر مبنی ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑے خیر کے پیش نظر کرتا ہے. وفادار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے. ہم ہیں وفادار غلام, ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وقت یعنی اس طرح ہو کہ ماتھے پہ بل نہ پڑے, یعنی پرابلم جیسے کوئی مشکل آ گئی تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بس ایک پریشانی ہو گئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ البقرہ میں, ترجمہ پڑھ رہی ہوں, اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر, بھوک, جان اور مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, لام تاکیدی ہے, نون اور نون بھی یہ شدہ والا, کہ ضرور 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 ہم تمہیں آزمائیں گے. کس سے؟ خوف سے, بھوک سے, جان اور مال کے نقصان سے, مال کے نقصان سے, یعنی تمہارے یہ جو ہوگا نا کہ مجھے کمی نہ ہو جائے پیسے میں اور میرا کوئی لے نہ لے, یہ سب آزمائشیں تمہاری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے. اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجئے جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی اور اس کی رحمت ہوگی, اور ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 155 سے 157 تک پڑھا ہے میں نے, ٹھیک ہے, یہ جو اس میں انہوں نے لکھا. تو یہ آیت جو ہے نا, اس کو اپنا بس ہمیں ریویو کرتے رہنا چاہیے بار بار, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا میں آزماؤں گا تو ضرور تمہیں, چاہے وہ بھوک کی آزمائش آ گئی,
چاہے وہ کسی کی بیماری کی آزمائش آ گئی، کسی کے جانی نقصان کی آزمائش آ گئی، واٹ ایور اٹ از، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش ضرور کرنی ہے. اب یہ میرا اور آپ کا وہ ہے کہ ہم صبر اور شکر کرتے ہیں یا ہم جو ہے وہ اس پہ واویلا مچاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو خدا اس کی مصیبت دور فرما دیتا ہے، اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے اور اس کو اس کی پسندیدہ چیز اس کے صلے میں عطا فرماتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی یہ جس مصیبت پڑنے پہ جو یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے کس سے؟ اچھے انجام سے، اور اس کو صلے میں اس کی پسندیدہ چیز ملتی ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، یعنی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو چراغ ہی جلائے جاتے تھے، الیکٹریسٹی تو نہیں تھی اس وقت. تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جس بات سے بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے، یعنی وہ تکلیف ہے. سمجھ آئی بات؟ کہ جو چیز بھی مجھے تنگ کر رہی ہے، جو چیز کی وجہ سے بھی میں پریشان ہوئی ہوں، جو چیز کی وجہ سے بھی مطلب اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، وہ مصیبت ہے میرے لیے. تو اس پہ میں نے یہ پڑھنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اپنی روٹین بنا لینی ہے. سمجھ رہے نا یہ بات کہ یہ ہم نے روٹین بنانی ہے کہ ہم نے اس کو صرف کسی کے مرنے پہ نہیں پڑھنا، اس کو ویسے بھی پڑھنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، میننگ کہ اس کا دل دکھ گیا، جسمانی تکلیف یعنی فزیکل باڈی میں کوئی تکلیف، اور بیماری، کوئی رنج اور دکھ پہنچتا ہے. پلیز جسٹ گیو می اے سیکنڈ، یہ کالز اس وقت ہی آنی بہت ضروری ہوتی ہیں. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. سو جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت یعنی کہ اس کا دل دکھا، جسمانی تکلیف یعنی کہ اس کو فزیکل کوئی تکلیف ہوئی، اور بیماری، کوئی دکھ تو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اگر اپنی تکلیف پہ انسان صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، تو وہی بات ہے نا کہ ایک کانٹا بھی چبھ رہا ہے نا تو گناہ معاف ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی جسمانی یا قلبی تکلیف پہنچے. کبھی بھی تکلیفیں مانگنی نہیں چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم مصیبت اور پریشانی سے مجھے دور رکھ. لیکن اگر ان کیس کسی پریشانی اور پرابلم میں ہم پڑ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو کم از کم یہ بتائیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کے ایزی لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس کو مزید اس کا لیول بڑا کرنے کے لیے، اس کو نکھارنے کے لیے مصیبت میں یا آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. بس جو لوگ خدا کی رضا میں راضی رہیں خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہو جائے خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. یعنی کہ جتنی سخت آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے تو وہ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں نکھارنا. جس طرح کہتے ہیں نا سونا جو ہے جس حالت میں نکلتا ہے اس حالت میں وہ یوز نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایک بہت ہی مطلب بھٹی میں پکایا جاتا ہے کہ وہ جو سارا گند ہوتا ہے جھاگ کے ساتھ اوپر آ جاتا ہے، وہ ہٹا لیا جاتا ہے اور نیچے پیور سونا رہ جاتا ہے. تو جب کسی انسان کو بھی کسی پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ بیسکلی اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ آپ یہ نوٹ کریں کہ جب بھی آپ کسی مشکل وقت سے نکل کے آگے پہنچتے ہیں آپ کی پرسنالٹی میں ڈیفینیٹلی چینج آیا ہوا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو پہلے ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں یا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا ہمیں دکھ ہو رہا ہوتا ہے تکلیف کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی ایسا کیوں کیا، یہ کیوں، ہم وہ چیزیں جو ہیں ہمیں پھر وہ مشکل نہیں لگتی کیونکہ ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے
کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی، یعنی جان نکال لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تم نے اس کی جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس مصیبت میں بھی اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی شکر کا گھر رکھو۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دکھ سے بھی کسی کو نہ گزارے، لیکن اس طرح وہ بات ہوتی ہے نا، اس طرح آج کل ہم فلسطین کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے بچے مطلب ان کے بچے ان کی نظروں کے سامنے اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو بس وہ میں اور آپ ہم ان کو ظاہری بات ہے وہ جو ان کی تکلیف ہے نہ میں محسوس کر سکتی ہوں نہ آپ، اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے نہ گزارے، لیکن پھر یہ تقویت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر آخرت میں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب اس سے کسی کو نہ گزارے، لیکن یا تو انہوں نے بچے کی اگزامپل ہے اس حدیث میں، لیکن کسی کے بھی دنیا سے جانے سے انسان کو اس پہ صبر اور شکر کرنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یوسف اصلاحی صاحب، کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم ایک فطری امر ہے، یعنی یہ بائی نیچر انسان کو غم ہوتا ہے کسی تکلیف پہ، البتہ اس بات کا پورا پورا خیال رکھیے کہ غم کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے، یعنی کوئی غلط بات نہیں نکالنی، چاہے جتنا بھی غم ہے، اور صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے کا نام ابراہیم تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور مطلب آپ کی جان ان کی نکل رہی تھی، جو یہ وقت یہ رقت آمیز منظر دیکھ کر نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ایک سیکنڈ ذرا مجھے دیجیے گا پلیز۔ تو جب ان کے بیٹے جو تھے ان کی گود میں تھے اور ان کا مطلب یعنی بس جس طرح ہوتا ہے نا لاسٹ ٹائم چل رہا تھا، چھوٹے سے 1.5 سال 1.5 سال کے بچے، یہ رقت آمیز منظر دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، مطلب اتنی تکلیف دہ یہ وہ تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور فرمایا اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی غم ہے، آنسو بھی نکل رہے ہیں، مطلب سوچو اولاد کا غم آپ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہو، یو کی ناٹ اسٹاپ دیم فرام ڈائنگ، مطلب تو رسول اللہ بھی انسان تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے، اب غمگین بھی تھے، مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر منہ سے وہی نکلے گا جو جس میں رب راضی ہوگا۔ تو ہم بعض دفعہ غم کی حالت میں بہت سارے ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جو ہمیں نہیں بولنی چاہیے، اور مطلب انسان اس سے غمگین ہوتا ہے، کوئی اس کو دوسرا انسان زیادہ کہہ بھی نہیں سکتا، although I feel کہ ارد گرد کے لوگوں کو مطلب تھوڑا سا کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ انسان غلط بات منہ سے نہ نکالے۔ مطلب میں نے ایک دفعہ ہم کسی کے اس میں گئے تھے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کافی پہلے کی بات ہے، وہ گاؤں میں رہتے تھے، تو ادھر ہم گئے تو ان کیا ظاہر بات ہے گاؤں میں تو اور بھی زیادہ ڈفرینٹ قسم کا ایک وہ سچویشن ہوتی ہے، تو وہاں پر جب لوگ افسوس کے لیے آ رہے تھے، مطلب خواتین، مرد تو باہر ڈفرینٹ جگہ پہ تھے، میں جہاں تھی وہ خواتین ہی تھی، تو وہ دروازے سے انٹر ہوتی تھی اینڈ دے ول ٹیک، کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں بات، ویسے ریپیٹ کری ہوں کہ یہ بات سامنے آ گئی، وہ اندر دروازے سے اندر ہوتی اپنا سر کا دوپٹہ اتار کے اپنے کمر پہ باندھ لیتی تھی، اور پھر سینے پہ ہاتھ مارتے مارتے نا ہائے ہائے اور کرتے ہوئے اور افسوس اور وہ یہ کرتی رہتی تھی، اور مسلسل اپنے سر کو پیٹتی تھی اور چیخ پکار اور رو، لائک لٹرلی آپ پریشان ہو جاؤ اس طرح کرتی تھی، اور یہ واویلا مچانا ہمارے دین میں اتنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں فرمایا اس کو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو ان کے گھر کی خواتین نے ایک دم باویلا مچایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا کہ مطلب بند کریں، انہوں نے نہیں سنا، پھر پیغام بھیجایا تو انہوں نے پھر نہیں سنا، پھر رسول اللہ نے وہ ایک لائک دس از اے محاورہ ہے یہ، کہ رسول اللہ نے پھر صحابی کو کہا کہ ان کو منہ میں خاک ڈالو، میننگ کہ جسٹ لیٹ دیم بی ناؤ، وہ نہیں سن رہے، تو مطلب دس از سم تھنگ جو ہمیں بہت زیادہ اس کو بھی اپنے ارد گرد بھی لوگوں میں بھی خود بھی اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ پھر یوسف اصلاحی صاحب کہتے ہیں غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے کہ جس سے ناشکری اور شکایت کی بو آئے اور جو شریعت کے خلاف ہو، دھاڑے مار مار کر رونا، گریبان پھاڑنا، گالوں پر مطلب تھپڑ مارنا، چیخنا چلانا اور ماتم میں سر سینہ پیٹنا مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
جو شخص گریبان پھاڑتا، گالوں پر تھپڑ مارتا اور جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا اور بین کرتا، بین کرنے کا مطلب ہے رونا، ویلنگ جس کو کہتے ہیں، وہ میری امت میں نہیں ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ جو یہ کرتا ہے وہ میری امت میں نہیں ہے. اب جسٹ امیجن ہمارے یہ کتنا نارمل اور کامن بات ہے یہ. اور آگے پھر انہوں نے وہی حضرت جعفر کا واقعہ بیان کیا جو میں آلریڈی کہہ چکی ہوں. ایک بار آپ ایک جنازے میں شریک تھے. ایک عورت انگیٹھی لیے ہوئے آئی. انگیٹھی ہوتی ہے یہ جو آگ، سمجھ لیں کہ کوئلے والی آگ کسی ایک برتن میں جلا کے، جس طرح اگر کسی نے انڈین موویز کسی زمانے میں دیکھی ہے، دیکھا ہے کہ وہ آگ کا ایک وہ ہاتھ میں نا ٹانگ کے وہ آگے میت کے چل رہے ہوتے کیا، تو دس از سم تھنگ لائک دیٹ. ایک عورت انگیٹھی لیے ہوئے آئی. آپ نے اس کو اتنی سختی سے مطلب ڈانٹا کہ وہ اسی وقت بھاگ گئی. پھر آپ نے فرمایا جنازے کے پیچھے کوئی آگ اور راگ لے کر نہ جائے. مطلب یہ زمانے میں زیادہ ہوتا ہوگا، آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت پاکستان میں یا مسلمانوں میں ابھی کہیں پر یہ ہے. ہندوؤں میں تو ڈیفینیٹلی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اگر پاکستان میں کہیں یہ آگ لے کے جانا یا کوئی راگ میننگ کے کچھ گاتے گوتے جانا، آئی ڈونٹ نو، میرا نہیں خیال کہ یہ ہوتا ہے. عربوں میں یہ رسم تھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو اظہار غم میں اپنی چادر پھینک دیتے تھے، صرف کرتا پہنے رہتے تھے. ایک بار آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا جاہلیت کی رسم اختیار کر رہے ہو. میرے جی میں آیا کہ تمہارے حق میں ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری صورتیں ہی مسخ ہو جائیں، یعنی کہ تمہاری صورتیں ہی ختم ہو جائیں، مطلب خراب ہو جائیں. رسول اللہ کو اتنا برا لگا یہ، تو لوگوں نے اسی وقت اپنی اپنی چادریں اوڑھ لی اور پھر کبھی ایسا نہ کیا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. یعنی اتنا سختی سے منع ہے. پھر آپ یوسف اصلاحی صاحب کہتے ہیں بیماری کو برا بھلا نہ کہیے اور نہ شکایت زبان پر لائیے، بلکہ نہایت صبر اور ضبط سے کام لیجیے اور اجر آخرت کی تمنا کیجیے. مطلب ہوتا ہے نا بعض دفعہ بیماری پڑ گئی تو ہائے اللہ میں ہی کیوں، ہائے اللہ مصیبت، مجھے تو بخار چڑھ گیا، مصیبت مجھے یہ ہو گیا. تو ایسا نہیں کہنا. بیماری جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے سے مومن کے گناہ ڈھلتے ہیں اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے. تزکیہ کا مطلب پیوریفیکیشن، کلینزنگ، اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یہ مومن کو جسمانی اذیت یعنی کہ فزیکل ہارم یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی کوئی دکھ پہنچتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے. جس ہم یہ آٹم میں اس میں دیکھتے ہیں نا فال میں کہ پتے بالکل گر جاتے ہیں اور درخت بالکل خالی. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے گناہوں کو دور کرتا ہے جب ہم کسی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ پہلے اوپر آ چکے نا قلبی تکلیف ہے یا فزیکل تکلیف ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کانپتے ہوئے دیکھ کر پوچھا اے ام صائب یا ام مصیب واٹ ایور ہو ایور شی واز، کیا بات ہے کہ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اس کو خدا سمجھے. نہیں ہوتا نہیں کہ مجھے بخار آ گیا، اللہ سمجھے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ نہیں، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. لوہے پہ کوئی زنگ لگ جائے، کوئی خرابی، اس کو اگر آگ میں جلائیں یا اس پہ کوئی گند لگ جائے تو آگ کے میں جلنے کی وجہ سے وہ گند صاف ہو جاتا ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو گولڈ کی بھی اگزامپل دی ہے کہ جب گولڈ کو بہت ابالا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے تو اس سے گند نکل جاتا ہے. تو بخار جو ہے، جب بخار جب بھی آتا ہے نا، آف کورس دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مطلب ہمیں شفا دے دے، طبیعت ٹھیک ہو جائے، یہ سب کرنا چاہیے. بس اس کو برا بھلا نہیں کہنا. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ اس سے دھلتے ہیں. حضرت عطا بن رباح اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبے کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، مجھ سے بولے تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے. کہا دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، یہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا. تن بدن میننگ کہ مجھے اپنے بدن کا کوئی ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بالکل ننگی ہو جاتی ہوں. یعنی مرگی، اگر بتائیں مرگی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، وہ جو نہیں آپ کو جھٹکے پڑتے ہیں، انسان ہلنے لگتا ہے، واٹ از اٹ کالڈ؟ ایپیلیپسی. epileptic ایپیلیپسی. seizures. ایپیلیپسی، جی جی جزاک اللہ. تو مجھے اس کا جب دورہ کہتی ہے مجھے پڑتا ہے تو مجھے پھر اپنا ہوش نہیں ہوتا، تو میرے کپڑے بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو میں ننگی ہو جاتی ہوں. یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو خدا تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کروں کہ خدا تمہیں اچھا کر دے.
یہ سن کر وہ خاتون بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تکلیف کو تو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون کو خاتون ام رفس کو کعبے کی سیڑھیوں پر دیکھا، میننگ کہ یعنی اتنا اس کا درجہ بلند ہوا اس خاتون کا، کیونکہ ان کو فکر کیا تھی، آف کورس بیماری میں آپ اس مرگی جب پڑتی ہے اس وقت انسان کو ہوش نہیں ہوتا، لیکن ان کو یہ فکر تھی کہ میرا جسم مطلب سامنے نظر نہ آ جائے۔ مجھے نا اس وقت بات کرتے ہوئے صرف یہ آتا ہے، دیکھو کہ یہ لیول تھا ایک وہ ایمان کا، اور ایک میں کہتی ہوں کہ انسان خود اپنے آپ کو جسم کو اپنے دکھا رہے ہیں، مطلب عورتیں آج کل اگر آپ ان کی نظر مارو کہ ان کو وہ بیمار نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو کور کریں، اور ایک یہ خاتون ہے کہ جن کو یہ فکر تھی کہ اچھا یہ جو کالی کلوٹی کر کے انہوں نے بولا تو میں نے بھی اس کو پڑھ دیا، بات بیسیکلی جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو they were looked down upon، یہ جیسے حضرت بلال حبشی تھے، ان کی بھی ظاہری بات ہے رنگت واز ویری ڈارک، اور اس طرح تو یہ غلام تھے یا آپ کہہ لو کہ لوور طبقہ تھا، تو ان کو جو یعنی سوسائٹی میں سمجھا کچھ نہیں جاتا تھا، لیکن آپ ہی دیکھو کہ اللہ کے نزدیک کیا تھا، رسول اللہ نے اس کو کیا خوشخبری دی کہ وہ جنتی ہے، مطلب جسٹ امیجن، اور اس کے جو یہ خیال ہے کہ اس کو فکر ہے اس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مطلب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائیں کیونکہ میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، آپ مزید کہتے ہیں کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منائیے، عزیزوں کی موت پر غمزدہ ہونا اور آنسو بہانا ایک نیچرل ہے، فطری امر ہے، لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کسی کا شوہر مر جائے، شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس کا 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے، اور نہ کوئی بناؤ سنگھار کرے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک نارمل جنرل وہ ہے۔ اب اس کا اچھا جو بیوی کے لیے بھی جو یہ ہے کہ جی 4 مہینے اور 10 دن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 4 مہینے تک واویلا مچاتی رہے اور رونا پٹنا، نو، آپ نے صبر تو پھر بھی کرنا ہے، لیکن ایک سچویشن ایسی ہو کہ اگلے کو پتا ہو کہ یہ غم میں ہے، مطلب، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہمارے یہاں اس کو نیکسٹ لیول لے جایا جاتا ہے کہ مطلب اگر کوئی عورت کسی کے شوہر کی اگر ڈیتھ ہوگی، اللہ نہ کرے تو وہ اگر کہیں ہنس بول لی یا اس نے کہیں تھوڑے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے تو ایسا اس کو یا تو شرمندہ کیا جائے گا یا آپس میں بات کی جائے گی کہ دیکھو اس کو تو غم ہی نہیں ہے۔ وہ اس کا غم بعض دفعہ وہ دکھا نہیں پاتے باہر، اندر جو غم ہوتا ہے، تو اس لیے کسی پہ ہمیں کامنٹ نہیں پاس کرنا کہ جو بھی باتیں ہیں نا اس وقت یہ میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے سن رہے ہیں صرف، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ مجھے یہ نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت زینب بن جہش جو ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کزن تھی نا، ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو چوتھے روز تعزیت کے لیے کچھ خواتین پہنچی، انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی اور فرمایا مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، یعنی حضرت زینب جو تھیں ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو جب چوتھے دن کوئی ان کے پاس افسوس کرنے کے لیے عورتیں آئیں تو انہوں نے ان کے سامنے خوشبو لگائی، اپنے حضرت زینب نے خوشبو لگائی، کہتی ہے مجھے کوئی حاجت نہیں تھی، میں نے یہ خوشبو محض اس لیے لگائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ کسی مسلمان خاتون کو شوہر کے سوا کسی عزیز کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ یعنی جس امیجن وہ یہ شو کرنا کہ دین کیا سکھا رہا ہے، انہوں نے خاص طور پر اٹھ کے خوشبو لگائی ہے کیونکہ بھائی کی ڈیتھ ہوئی، شوہر کی نہیں ہے، کہ اب یہ ہمارے یہاں لائک اس چیز کو اب سوچو، سب کو آپ کو دماغ میں ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو پرولونگ کس طرح کرتے ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے غم دور نہیں ہوگا 3 دن میں، آف کورس غم رہے گا، دکھ رہے گا، بات کیا ہو رہی ہے کہ اپیرنٹلی یا فزیکلی یا بظاہر ہم کیا ایکشنز کیا کر رہے ہیں، ہم صبر شو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، بات صرف اتنی سی ہے۔ رنج اور غم اور مصیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو خواتین اپنے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ جب حضرت حمنہ بنت جہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا اپنے بھائی عبداللہ پر صبر کرو۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماموں حمزہ پر صبر کرو۔ انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ یعنی بیسیکلی دیکھو کہ بھائی کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اور ماموں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ صبر کرنے کو جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے آگے سے بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔
حضرت ابو طلحہ کا لڑکا بیمار تھا اور وہ بچے کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے کام پر چلے گئے. یہ جو واقعہ ہے نا this is just اچھا جی. ان کے جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا. یعنی ابو طلحہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بیٹا بیمار تھا اور وہ اسی حال میں اٹھ کے کام کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے, کھیتی باڑی کرتے تھے, واللہ عالم کیا کرتے تھے, بس چلے گئے. ابو طلحہ کی جو بیگم تھی انہوں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو اطلاع نہ ہونے پائے, یعنی ان کو ابھی بتانا نہیں ہے کہ بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ شام کو اپنے کام سے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے. بولی پہلے سے زیادہ سکون میں ہے. یہ کہہ کر ابو طلحہ کے لیے کھانا لائیں. انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لیٹ گئے. صبح ہوئی تو بیوی نے بڑے حکمت والے انداز میں پوچھا کہ اگر کوئی کسی کو عارتن کوئی چیز دے, یعنی کہ کسی کو بورو کرنے کے لیے کوئی چیز دے اور پھر واپس مانگے, تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو روک لے؟ یعنی کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی چیز بورو کی تو کیا بورور کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اب چیز واپس نہ دے؟ تو ابو طلحہ نے کہا بھلا یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا؟ تو بیوی نے کہا کہ اپنے بیٹے پر بھی صبر کیجئے. یعنی اس وقت بتائی نہیں کہ ان کو یہ کہا کہ وہ واپس آ کے کھانا وغیرہ کھا لیں, تھکے ہوئے نکلے ہوئے, صبح کے نکلے ہوئے, اور وہاں پر مطلب لائک the situations were very different. تو انہوں نے فوراً وہ بھی نہیں بتایا ان کو کہا کہ صبر کریں, کھانا شانا کھا کے لائک دس از سم تھنگ. مطلب یہ دل جگرا آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح انسان کے دل میں, یعنی ان کو کتنی ان کی بیوی کے اندر وہ ایک وہ تھی کہ خود بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے, اور مطلب یعنی صبر کتنا ہے. جیسے امیجن کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد کسی کو, آپ کوئی سوچ سکتے ہو. میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ اگر جانتے ہو ان کو نسرین ناظر جو ہیں یہاں پر, ان کے جب بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی few years back, he was 25. I know کافی آپ لوگوں میں سے جانتے ہوگے. اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور وہ مطلب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس میں آگ لگ گئی, he got burned, مطلب he died. 25 سال کا تھا. ان سے جب ہم مطلب نیکسٹ ڈے ہی ہم لوگ گئے تھے ملنے کا, تو انہوں نے وہ درس دے رہی تھی بیٹھ کے, وہ درس عورتوں کو, اور وہ مطلب موت سے ریلیٹڈ اور اس سے ریلیٹڈ, مطلب ان کی آف کورس آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, مگر وہ عورت لائک شی واز اتنی وہ مضبوطی سے, مطلب ارد گرد لوگ عورتیں رو رہی ہیں, مطلب ان کے آنسو نکلنے بعد وہ عورت جتنے صبر سے بیٹھی ہوئی تھی, لائک آئی ہیڈ نیور سین اینی باڈی لائک دیٹ. تو اللہ تعالیٰ بس پھر مطلب اللہ تعالیٰ میرے خیال میں شاید انہی کو آزماتا ہے کہ جن کے اندر ہی صبر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں کسی کو نہ ڈالے. لیکن ان کا بھی ابھی جو ابو طلحہ کی جو وائف ہے, ان کا بھی میں پڑھی تو مطلب انسان کو لگتا ہے نا کہ یہ کیسے پاسبل ہے, لیکن آئی ہیو سین ان کو جو باجی نسرین ناظر ہیں کہ لائک دس از ہاؤ شی واز. بیٹے کی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. راہ حق میں آنے والی مصیبتوں کا مطلب خندہ پیشانی سے استقبال کی زمین ہے کہ جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں اس کو اچھے اس کے ساتھ اس کا ویلکم کیجیے, اور اس راہ میں جو دکھ پہنچے ان پر رنجیدہ ہونے کے بجائے خوشی محسوس کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کریں. راہ حق میں آنے والی مصیبتیں کیا میننگ کہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کیا جی میں دین پہ چلوں گی, اب آپ کے پاس ایک کے بعد ایک آپ کے اوپر مصیبتیں مشکلات آ رہی ہیں. میننگ وہ مشکلات جو ہیں فیملی ممبرس کی فارم میں بھی ہو سکتی ہیں, وہ مشکلات جو ہیں دوستوں کی فارم میں بھی ہو سکتی ہیں, جاب کی بھی ہو سکتی ہیں. تو ان کا اس طرح سے استقبال کریں کہ اس میں خوشی محسوس کریں کہ اس نے اپنی راہ میں قربانی قبول فرما لی. میننگ کہ اگر پرابلمز آ رہی ہیں دیٹ مینس کہ آپ کچھ صحیح کر رہے ہو. یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ. اگر ایشوز نہیں آ رہے تو دیٹ مینس کہ ذرا دیکھیں کہ کیوں نہیں آ رہا. اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت آپ پریشانی میں رہیں, ایشوز میں رہیں, دیٹس ناٹ واٹ اٹ مینس. لیکن اگر پریشانی آ رہی ہے دین پر چلنے کے راستے میں تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ حضرت اسما سخت بیمار پڑی. حضور مطلب جو حضرت عبداللہ جو تھے وہ ان کی عبادت کے لیے آئے. ماں نے ان سے کہا بیٹے دل میں یہ آرزو ہے کہ دو باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں خدا مجھے زندہ رکھے, یا تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں, یا تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں. یعنی میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے میں دو میں سے کوئی ایک چیز دیکھ لوں, یا تو تجھے شہید دیکھ لوں, یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ان سے کہہ رہی ہیں, یا تجھے میں فاتح یعنی کہ دیکھ لوں کہ تو نے فتح پائی اور میں اس سے خوش ہو جاؤں. خدا کا کرنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کی زندگی میں ہی جام شہادت نوش فرمائی. شہادت کے بعد حجاج نے ان کو سولی پر لٹکا دیا. یعنی بیسیکلی حضرت زبیر کی پھر شہادت ہو گئی جنگ کے دوران, اور ان کو جو حجاج بن یوسف اس نے ان کو سولی پہ لٹکا دیا, میننگ ان کو ہینگ کر دیا ڈیتھ کے بعد. حضرت اسما کافی ضعیف تھی, کافی بوڑھی ہو چکی تھی, لیکن
انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ یہ تکلیف دہ منظر دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور اپنے جگر کے گوشے کی لاش دیکھ کر رونے پیٹنے کے بجائے حجاج سے خطاب کرتے ہوئے بولی، اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اترے. میننگ کہ یعنی اپنے بیٹے کا وہ دیکھ کے جو ایک وہ صبر ہوتا ہے نا، کہ صبر شو کیا، کہ مطلب یعنی ان کے لیے اب اس سے اوپر کا درجہ ہے بیسیکلی حضرت زبیر کے لیے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ واویلا مچائیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قرآن میں بھی ایون ہم کو بتایا ہوا ہے، احادیث سے پتا ہے کہ شہید کی تو پھر اس کو ویلکم کس طرح کیا جاتا ہے. دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، دوستوں کے رنج و غم میں شرکت کیجیے اور ان کا غم غلط کرنے میں ہر طرح تعاون کیجیے. یعنی کہ یہ ایک ہماری روٹین ہونی چاہیے. کسی کو تکلیف ہوئی، کسی کا کوئی غم آیا، کسی کو کوئی پریشانی ہے، اس کے ساتھ اس پریشانی کو بانٹنے کی کوشش کریں. اگر فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے تو لفظوں سے اس کی ڈھارس جو ہے وہ بندھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں. اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. میننگ کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح. یہ مسلم کی حدیث ہے. یعنی لیٹس سے میرے سر میں اگر درد ہے تو میرا پورا جسم جو اس کو محسوس کرتا ہے. میرا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، میری پوری باڈی ایک دم لگتا ہے کہ شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. تو سارے مسلمان اس طرح ایک، اگر ہم میں کوئی اور رشتہ نہ بھی ہو، سارے مسلمان بھائی بھائی اور بہن بہن ہیں نا، تو پھر اگر ایک کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، میری دوست کو تکلیف ہے، میرے بھائی کو تکلیف ہے، بہن کو، ماں باپ، کسی کو بھی، ایک کسی میرے نیبر کو تکلیف ہے، تو مجھے کیسے تکلیف نہ ہو اس کے دکھ میں. مجھے بھی اس کا پھر وہ دکھ دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. حضرت جعفر جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر کھانا بھجوا دو، اس لیے کہ آج غم وفور غم، یعنی غم کی وجہ سے ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے. اسی سے ہمیں پھر یہ کو ملتی ہے نا کہ روایت اس طرح سے کہہ لیں کہ مطلب نہ بھی کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ایک جس طرح ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جیسے کسی کے گھر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر کھانا پہنچے، کیونکہ ان کو کھانے پکانے کی. لیکن اب جو ایک دوسرا ٹرینڈ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ اب دوسرے لوگ جو پہنچے ہوئے ہیں افسوس کے لیے، اب وہ کھانا کھائے بغیر نہیں جائیں گے، تو ان کے لیے نان آ رہی ہے، تو نہاریاں آ رہی ہیں اور پلاؤ آ رہے ہیں، بریانی. یہ نہیں کرنا چاہیے. افسوس کریں اور اٹھائیں وہاں سے. کھانے کا گھر والوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے بندہ پہنچا دے تاکہ ان کو پکانا نہ پڑے، اور ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوگا گھر میں اگر بچے ہیں یا بزرگ ہیں، یا دیکھیں کھانا تو کھانا ہی ہے نا. تو یہ ہمیں یہ بھی ہمارا دین سکھاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اڑائی جائے گی. یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ جس کا یعنی کوئی کسی کا بچہ مطلب اس دنیا سے چلا گیا اور آپ اس کے پاس اگر تعزیت کے لیے جا رہے ہو تو یہ اس کے بارے میں کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے گا. لیکن جیسے کہ کوئی مصیبت میں تھا، اس نے اس پہ صبر کیا، اور آپ گئے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت میننگ اس کے پریشانی میں اس کا ساتھ دینے، تو وہی اجر آپ کو بھی ملے گا. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. اچھا، میں ٹائم اس وقت دیکھ نہیں رہی ہوں، تو جب 6 بج جائیں تو پلیز انمیوٹ کر کے مجھے نوٹیفائی کر دیجیے گا، پھر میں رک جاؤں گی انشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے کسی مصیبت اچھا پڑھ لیا. اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ جنازے میں شرکت کی جائے. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو ایک قرات بھر ثواب ملے گا، اور جو نماز جنازہ کے بعد دفن میں بھی شریک ہوا تو اس کو 2 قرات ملیں گے. کسی نے پوچھا 2 قرات کتنے بڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر. بخاری کی حدیث ہے. اب آف کورس یہ مردوں کے لیے ہے، جنازے کی مطلب دفن جہاں پر دفن کیا جا رہا ہے وہاں پر مرد ساتھ جائیں گے، آف کورس عورتیں نہیں جائیں گی، لیکن یہ جنازے کی نماز جو ہے وہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں بالکل، تو اجر اتنا ہی ملے گا. ٹھیک ہے. تو قیرات یعنی 2 قیرات کیا ہوگے؟ 2 پہاڑ، یعنی اتنا اجر ملے گا. جسٹ امیجن کتنا بڑا اجر ہے. اچھا جی، یوسف اسلائی صاحب فرماتے ہیں، مصائب کے نزول یعنی کہ مصیبتیں جب آئیں اور غم ہو تو خدا کی طرف رجوع کیجیے، مطلب اللہ کی طرف پلٹیں جب کسی مصیبت میں ہو، اور نماز پڑھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. قرآن میں ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومنوں مصیبتوں اور آزمائش میں صبر اور نماز سے مدد لو. صبر اور نماز سے مدد لو. اور دس از واٹ اٹ از کہ صبر آپ مطلب نماز آپ کو صبر بھی سکھاتی ہے.
کیونکہ آپ نے نماز کی نیت باندھ دی ہے، اب آپ اور کچھ نہیں کرو گے، نو میٹر جو بھی ہو رہا ہے آپ نے سخت و صبر، آپ کو مطلب نماز جو ہے وہ آپ کو صبر بھی سکھاتی ہے. تو جب کوئی پرابلم ہو، جب کوئی پریشانی ہو، تو جیسے اگر نفل نماز پڑھ لیں یا قرآن کھول لیں یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو رجوع کرنا چاہیے. غم کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو بہنا، غمگین ہونا فطری بات ہے، البتہ دھاڑے مار مار کر زور زور سے رونے سے پرہیز کیجیے. نبی کریم روتے تو رونے میں آواز نہ ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو رونے میں آواز نہ ہوتی، ٹھنڈا سانس لیتے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو. میننگ وہ آتے ہیں نا، سینے سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اپنا رونا جب روک رہے ہوتے ہیں، ہچکی جس کو کہتے ہیں ہم. آپ نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے. غم کس کو نہیں ہوتا؟ دکھ تکلیف کس کی، ہر ایک کی زندگی میں غم بھی آتے ہیں، تکلیف بھی آتی ہے، دکھ بھی آتے ہیں، بس ہم اس پہ ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے. روئیں ضرور، اللہ کے آگے روئیں، مطلب غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، بٹ وہ جو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا وہ اس سے دور نہ ہٹیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا اٹھا کر فرماتے، سبحان اللہ العظیم، یعنی اس کا مطلب پاک و برتر ہے عظمت والا اللہ. اور جب زیادہ گریا ازاری، میننگ زیادہ روتے اور دعا کا انہماک، یعنی کہ بہت زیادہ، اور اس میں اندر مطلب آپ کہہ لیں کہ غم میں یا دعا میں آپ بہت زیادہ اندر اتر جاتے، تو آپ فرماتے یا حیو یا قیوم. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ العظیم اور پھر یا حیو یا قیوم، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں. یہ ترمذی کی روایت ہے. رنج اور غم کی شدت میں اور پریشانی میں یہ دعائیں پڑھی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ آپ نے پتا نا کہ جو حضرت یونس جو مچھلی کی پیٹ میں تھے ان کو ذُنُّون کہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگیں. کون سی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہاں کوئکلی میں یہ کہہ دوں کہ کوئی ایسی اوتھینٹک کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس کا سوالات دفعہ ختم کرنا ضروری ہے کیا، ایسا کچھ نہیں ملتا. جتنا پڑھنا ہے اس دعا کو پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب اور پاک ہے، میں ہی اپنے اوپر ظلم بڑھانے والا ہوں. اور وہ مسلسل مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، پھر مچھلی نے ایونچولی ان کو باہر پھینک دیا تھا. بس جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف میں خدا سے یہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ضرور قبولیت بخشتا ہے. حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج اور غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کرتے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم. یہ بخاری اور مسلم کی یہ دعا ہے. خدا کس نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، عرش بزرگ کا مالک ہے. یہ جو دعا ہے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم. حضرت ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ. یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے. سب سے کم بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا رنج اور غم سے محفوظ رہتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ. کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے منیمم جو اس کا فائدہ ہے نا، منیمم سب سے کم فائدہ وہ یہ ہے کہ غم اور رنج سے آپ دور رہیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو بھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے، خدا تعالیٰ اس کے رنج اور غم کو ضرور خوشی اور مسرت میں تبدیل فرما دے گا. اب اس کی عربی لکھی ہوئی لیکن میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. یہ حسن حسین، یہ جو ایک حدیث کی کتاب ہے، یہ اس میں ہے، یہ ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں. یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ تیرا بندہ ہے، میری ماں تیری بندی ہے، میری چوٹی تیرے ہی قبضے قدرت میں. میننگ کیوں کہتے ہیں نا، یہ ایک محاورہ ہے کہ میرے بال، کسی کو جب آپ اس کے بال مٹھی میں پکڑ لیں وہ بندہ ہل نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں وہ رسول اللہ، میری چوٹی تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، یعنی میں ہر وقت تیرے بس میں ہوں، تیرا ہی حکم میرے معاملے میں نافذ ہے، میرے بارے میں تیرا ہر حکم سراسر انصاف ہے. میں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر جس سے تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا،
اپنے پاس خزانہ غیب ہی میں اس کو مستور رہنے دیا. تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میرے آنکھوں کا نور، میرے غم کا علاج اور میری پریشانی کا مداوا بنائیے. آئی نو کہ جن کو اردو نہیں آتی ان کے لیے کچھ ورڈ سے مشکل ہوں گے، کہ میں اس کو ٹرائی کروں گی کہ میں اس کا اگر انگلش ورژن مجھے کہیں سے مل جائے. بیسیکلی یہ ہے کہ وہ نام میں تیرے اس نام کا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو کچھ نام ہے نا، جیسے ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لے کے، تو اس کو کہتے ہیں اسم اعظم کہتے ہیں، لیکن وہ کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ ایگزیکٹلی اسم اعظم کون سا ہے. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نام جو تو نے مستور چھپا رکھا ہے، ہم میں اس کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی آگے پھر دعا کی کہ یہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، یعنی میرے دل اس کو پڑھ کے وہ جو خوشی ایک ہوتی ہے، میری آنکھوں کا نور، میرے غم کا علاج اور میری پریشانی کا مداوا. مداوا کا مطلب ہوتا ہے پریشانی کو دور کرنے والا بنا دے قرآن کو. پھر اسے جی سوری فریال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. آپ پلیز اس کو شیئر کر دیں گی گروپ میں بالکل کر جو دوں گی. جی جزاک میں کر دوں گی، انشاءاللہ ضرور کر دوں گی میں اس کو شیئر انشاءاللہ. اگر کبھی خدا نہ خواستہ مصیبتیں اس طرح گھیر لیں کہ زندگی دشوار ہو جائے اور رنج اور غم ایسی ہیبت ناک شکل اختیار کر لیں کہ آپ کو زندگی مشکل یعنی ایک مصیبت معلوم ہونے لگے، تب بھی کبھی موت کی تمنا نہ کیجیے اور نہ کبھی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی شرمناک حرکت کا تصور کیجیے. یہ ہوتا ہے نا، یعنی سوچنا بھی نہیں ہے. یہ بزدلی بھی ہے اور بدترین قسم کی خیانت اور مطلب معصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. اللہ تعالیٰ کی ہے یہ جان، یہ روح میں، مطلب یہ جان میری نہیں ہے، یہ باڈی بھی میری نہیں ہے، تو میں کیسے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتی ہوں کہ بس اب میں نے اس کو ختم کر لینا ہے. ایسے اضطراب اور بے چینی میں برابر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیے. اس کی بھی میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، یہ بخاری اور مسلم کی دعا ہے. خدایا جب تک میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت ہی بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. یہ والی جو دعا ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب تک میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. جب کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا مانگی تو انشاءاللہ وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے. اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس میں تم مبتلا ہو، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی. یعنی کسی کو آپ پرابلم میں دیکھ کے اس کے لیے تو آپ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکالے. ساتھ میں یہ دعا کہ اللہ کا شکر کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس میں یہ شخص، مطلب تم موجود ہیں، اس شخص سے آپ کہہ رہے ہیں، اور اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی. نہیں آپ دیکھو کہ بعض دفعہ کسی کو آپ دیکھو لوگوں کو کون کون سی بیماریاں جو نہیں ہوتی، اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے تو اس کا شکر کرنا، اور اس شخص کے لیے بھی دعا کرنا کہ جو شخص اس مصیبت میں یا اس بیماری میں مبتلا ہے. ٹھیک، تو یہ کچھ دعائیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ یہ والے پیجز میں شیئر کر لوں. اچھا، اب دوسرا مجھے ٹاپک شروع کرنا ہے، لیکن چونکہ اب ٹائم بھی ہونے ہی والا ہے، 2-3 منٹ رہ گئے، تو انشاءاللہ میں اس کو یہیں پر روک لیتی ہوں اور پھر ہم کنٹینیو کریں گے. آئی ہوپ اس سے ضرور مطلب تھوڑا فائدہ ضرور ہو، بیکاز آئی ریئلی فائنڈ اٹ بینیفیشل. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کے لیے بھی یہ ضرور اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو میں پاز کر دیتی ہوں. اچھا جی، جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے خوشی کے آداب. پہلے ہم نے کہا رنج اور غم کے آداب، میننگ کہ اس میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. اور یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس میں زیادہ ڈیٹیل دی ہے اور وہ تھوڑا زیادہ ٹائم تھا. اس میں خوشی کے آداب میں اٹس ویری کنسائز. اور یوزلی یہی ہوتا ہے کہ غم میں بیسیکلی انسان، میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں ایک کسی کی، تو وہ ان کے اوپر اس وقت مشکل مطلب وقت اس طرح سے آئے، کوئی بہت سیریس بیماری ڈائگنوس ہوئی، اور پھر وہ اب اس میں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگنا، نماز پڑھنا، اور مطلب ڈفرینٹ چیزیں، بہت ساری دعائیں ہیں سب کرنا، لیکن وہ کچھ چیزیں جو کر رہے ہیں نا، مطلب لائک وہ مطلب اس میں وہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اب وہی بات ہوتی ہے کہ انسان کیا کہ یہ والے کیا کہ انسان چپ کر جاتا ہے.
تو اس لیے زیادہ ضرورت ہے ہمیں یہ جاننے کی کہ جب میں غم کی حالت میں ہوں تو مجھے اس سے کیا کرنا ہے، کیونکہ غم بھی مطلب ہم نے بھی یہی دیکھا نا کہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، کیونکہ ہماری غلطیاں ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت، ہمیں تھوڑا صبر دکھانا ہے اس وقت. تو خوشی جو ہے، خوشی میں تو ظاہری بات یوزلی سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ خوشی میں، لیکن اس خوشی میں ہم حد سے جب گزر جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنی باؤنڈریز کو کراس کر لیتے ہیں. ہم سب مطلب اس سچویشن میں سے گزر بھی چکے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے. تو اس کے تھوڑے سے وہ جو اصلاحی صاحب ہیں وہ کیا ذکر کرتے ہیں، خوشی کے مواقع میں خوشی ضرور منائیے. خوشی انسان کا ایک طبعی تقاضا، میننگ کہ ایک نیچرل فطری ضرورت ہے. دین فطری ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور کچھ مفید مطلب حدود شرائط، میننگ کہ باؤنڈریز کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورے کرنے کی ترغیب دیتا ہے. میننگ کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ یہ جو خواہشات ہیں خوشی کی، ان کو ضرور کرو، صرف باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہے. دین ہرگز پسند نہیں کرتا کہ آپ مصنوعی کا مطلب ہوتا ہے جو ناٹ ریئل، دیکھو ایک تو زبان سے ناٹ ریئل، آرٹیفیشل. آرٹیفیشل، جزاک اللہ. کہ آپ آرٹیفیشل وقار ہوتا ہے کہ بڑا اپنے آپ کو شو کریں، جی میں تو بس زیادہ ہستی بولتی نہیں ہوں، میرا ایک وہ ہے کہ میں چپ ہوں، سنجیدہ ہوں. تو دین پسند نہیں کرتا کہ آپ آرٹیفیشل بنے، غیر مطلوب سنجیدگی، ہر وقت فضول میں بس سنجیدہ ہیں، ہر وقت جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے کہ کسی پریشانی میں ہے، اور اس طرح اپنے کردار کی کشش کو، اٹریکشن کو ہی ختم کر دیں. وہ خوشی کے تمام جائز مواقع پر خوشی منانے کا پورا حق دیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ مطلب بلند حوصلوں، مطلب اچھے طریقے سے اور تازہ دل کے ساتھ اور خواہشات کے ساتھ اپنے آپ تازہ دم رہیں، مطلب خوشی منائیں. جائز مواقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور خوشی منانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا دین کے فہم سے محرومی ہے. میننگ کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس طرح خوشی منانا کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، اور دینی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اس طرح سنجیدہ رہتے ہیں اور اپنی، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. آپ کو کسی دینی اب انہوں نے ایگزامپلس دی کہ کس کس چیز پہ خوشی جیسے ہوتی ہے نا، آپ کو کسی دینی فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب ہوئی، جیسے کہ حج ہے، عمرہ ہے. آپ یا آپ کا کوئی عزیز علم اور فضل میں ایسا میں بلند مقام حاصل کرے، مطلب کسی نے ایجوکیشن میں زیادہ کوئی ڈگری لے لی ہے، خدا آپ کو مال اور دولت یا کسی اور نعمت سے نوازے، آپ کسی لمبے سفر سے گھر واپس آئیں، آپ کا کوئی عزیز کسی دور دراز سفر سے آئے، آپ کے ہاں کسی معزز مہمان کی آمد ہو، آپ کے ہاں شادی بیاہ یا بچے کی پیدائش ہو، کسی عزیز کی صحت کی یا خیریت کی خبر ملے، یا اہل اسلام کی فتح کی خوشخبری سنیں، یا کوئی تہوار ہو، تہوار میں جس طرح عید بقرعید ہوتی ہے یا کوئی اوکیزن، اس طرح کے تمام مواقع پر خوشی منانا آپ کا فطری حق ہے. اسلام نہ صرف خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دینداری قرار دیتا ہے. میننگ کہ آپ کو خوشی منانی چاہیے. یہ تو صرف ایگزامپلس دیے نا انہوں نے کہ یہ ایگزامپلس پہ وائی ناٹ، کیوں خوشی نہ منائے، کیوں سیریس ہو کے بیٹھنا ہے. حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے، آپ کو کعب بن مالک اس طرح سے یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے جب پڑھی تھی آئی تھنک سورہ توبہ تھی شاید، اس میں ذکر ہے، یا سورہ انفال میں، اب میں مکس کر دے. حضرت کعب بن مالک کی، وہ لوگ جو غزوہ تبوک کے لیے جو سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ساتھ چلنا ہے، اور پھر یہ اپنی صرف سستی کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے تھے، اور بعد میں ان کو 50 دن لگ گئے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کی وہ نہیں کی تھی. تو پھر جب ان کو معافی مل گئی، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی اور مجھے خوشخبری ملی تو میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. میں نے جا کر سلام کیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم آپ کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت آپ بہت خوش ہیں. یعنی کہ خوشی نظر آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی ہیں، ان کو تو بالکل ہر وقت پھر سیدھے ہی بیٹھے رہنا چاہیے تھا کہ چہرے پہ اسمائل بھی نہ ہو اور زیادہ ہنسے بولے نہ، کیونکہ وہ تو پروفٹ ہیں، مگر ایسا نہیں تھا. تہوار کے موقع پر اہتمام کے ساتھ خوب کھل کر خوشی منائیے اور طبیعت کو ذرا آزاد چھوڑ دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اب خدا نے تم کو ان سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یعنی اس سے پہلے جو یہ یہودیوں کے جو بھی تھے یا جو مشرکین کے اپنے تہوار ہوتے ہوں گے، لہٰذا سال کے ان 2 اسلامی تہواروں میں خوشی اور مسرت کا پورا مظاہرہ کیجیے، اور مل جل کر ذرا کھلی طبیعت سے کچھ تفریحی مشاغل
فطری انداز میں اختیار کیجیے، میننگ کہ کوئی تفریح کرنے، ذرا بندہ باہر چلا گیا کہ دوستوں میں مل بیٹھا، کوئی مطلب اس طرح کی چیز کریں۔ اسی لیے ان دونوں تہواروں میں روزہ رکھنے کی کو منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ایام یعنی یہ دن کھانے پینے اور باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں۔ یہ بھی اس میں یاد رکھنا ہے کہ اب عید بقرعید، ظاہری بات ہے عید ابھی آئے گی، رمضان آئیں گے، اس کے بعد عید، تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ پورا مہینہ عبادت کی، راتوں کو جاگے اور سب کچھ اپنی کوششیں کی اچھا کر کے، عید کے دن اب وہ جو آخری روزہ جو ہے وہ رات، وہ مطلب اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ جی میلہ لگا ہے تو ادھر چلے جائیں، تو کپڑے تو چیزیں، ان چیزوں کی تیاری پہلے کر لیں۔ وہ عبادت کا ٹائم کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے پورے مہینے کی آپ کو اجر دے رہا ہوتا ہے، تو بجائے اس ٹائم کو ضائع کرنے کو، اس وقت خاص طور پہ جب روزہ کھولنے کی ٹائم کی جو دعا ہے، اس کے بعد کی جو دعا، اور لوگوں کا بھی دیکھو کہ جیسے ہی روزے ختم ہوتے ہیں نمازیں مس ہونی شروع ہو جاتی ہیں، مطلب تو ان چیزوں سے ذرا ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ عید کے دن صفائی ستھرائی اور نہانے دھونے کا اہتمام کیجیے، حیثیت کے مطابق اچھے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، عمدہ کھانے کھائیے، بچوں کو موقع دیجیے کہ وہ جائز قسم کی تفریح اور کھیلوں سے جی بہلائیں اور کھل کر خوشی منائیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عید کا دن تھا، کچھ لونڈیاں بیٹھ کے، لونڈیاں میننگ جو سلیوز ہوتی ہیں، سلیو گرلز، بیٹھ کے وہ شعر گا رہی تھی جو جنگ سے متعلق، یعنی کچھ شعر گا رہی ہوں گی جنگوں سے ریلیٹڈ۔ اسی دوران حضرت ابو بکر تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گانا بجانا، مطلب ان کو برا لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، لونڈیاں گا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہے اور آج ہماری عید ہے، عید کا دن ہے۔ ایک بار عید کے دن کچھ حبشی بازیگر فوجی کرتب دکھا رہے تھے، مطلب کرتب کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کہہ لو فوجی ڈفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی کہ جس طرح انہوں نے وہ کچھ لانگے مارنا، کوئی یا جو آرمی یورس کے جو کچھ کبھی کبھی وہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں پاکستان میں آپ نے دیکھے ہیں کہ نہیں، جس طرح یہ کبھی پاکستان ڈے پہ اور اس پہ بھی دکھائے جاتے ہیں، تو اس طرح کے کوئی کرتب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ کو بھی اپنی آڑ میں لے کر، مطلب پیچھے سے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے حضرت عائشہ بھی دیکھ رہی تھی، اور آپ ان بازیگروں کو شاباش بھی دیتے جاتے تھے۔ جب حضرت عائشہ دیکھتے دیکھتے تھک گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اب چلی جاؤ، مطلب اب جاؤ، یعنی کہ آپ نے ان کو رکھا ہوا تو اوڑ میں تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ سامنے بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، لیکن دیکھنا منع نہیں کیا آپ نے ان کو، بلکہ خود دکھایا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ خوشی منانے میں اسلامی ذوق اور اسلامی ہدایت اور آداب کا ضرور خیال رکھیے۔ جب آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو تو خوشی دینے والے کا شکر ادا کیجیے، وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے۔ اس کی حضور سجدہ شکر بجا لائیے۔ خوشی کے مطلب خوشی میں کوئی ایسا عمل یا رویہ اختیار نہ کیجیے جو اسلامی مزاج سے میل نہ کھائے، مطلب اسلامی مزاج کے اگینسٹ ہو اور اسلامی آداب اور ہدایت کے خلاف ہو۔ مسرت کا اظہار ضرور کیجیے لیکن اعتدال بہرحال خیال، یعنی اعتدال اگین یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، اعتدال کا مطلب بیلنس رکھیں۔ مسرت کے اظہار میں اس قدر آگے نہ بڑھیے کہ فخر اور غرور کا اظہار ہونے، مطلب ایروگنٹ نہ ہو جائیں اور نیاز مندی بندگی اور عاجزی کے جذبات دینے لگے، یعنی کہ بیسیکلی ایسا نہ ہو کہ خوشی منانے میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا اوور بورڈ، مطلب بہت ہی زیادہ ایکسٹراویگنٹ ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس سے ایک طرح سے جو لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے پھر ان کو تو یہی لگے نا یہ تو اپنا فخر بڑا ہی ہمیں ہمارے سامنے کر کے بڑا اپنا وہ جتا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ ترجمہ پڑھ رہی ہوں، یہ سورہ حدید کی آیت ہے۔ اور ان نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگو جو خدا نے تمہیں دی ہیں، خدا اترانے والے اور بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ مطلب آپ کی کوئی ایکشن، اگر آپ کو کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز زیادہ دی ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو اس پہ اترانا نہیں ہے، آپ کے اندر ایروگنس نہ آئے، آپ کے اندر یہ بات میرے اور آپ کے اندر نہ آ جائے کہ جو لوگوں کو صاف پتہ چل جائے اچھا جی یہ اس وقت نا مجھے جتا رہے ہیں، یہ میرے سامنے شو کر رہے ہیں۔ اور خوشی میں ایسے سرمست بھی نہ ہو جائیے کہ خدا کی یاد سے غافل ہونے لگے۔ وہ جو میں اگزامپل ابھی عید کی دے رہی تھی کہ معلومہ نماز ہی بھول گئی، عبادت ہی بھول گئی، اتنا خوشی میں لگ گئے۔ مومن کی خوشی یہ ہے کہ وہ خوشی دینے والے کو اور زیادہ یاد کرے، اس کی حضور سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے عمل میں خدا کے فضل و کرم اور عظمت کا اظہار کرے، میننگ کہ اپنی ایکشن سے بتائے کہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے جس نے یہ خوشی اس کو نصیب کی ہے۔ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھ کر شب میں تلاوت قرآن اور تراویح کی توفیق پا کر جب آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو خوشی اس میں جھوم اٹھتے ہیں کہ خدا نے جو حکم دیا تھا آپ خدا کی دستگیری سے اس کی تکمیل میں
کامیاب ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ نے روزے رکھے، آپ فوراً اپنے مال میں سے اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کا حصہ ان کو پہنچا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی عبادتوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور بندگی کا حق ادا کرنے میں کوئی غفلت ہوئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے، اور خدا کے غریب بندے بھی عید کی خوشی میں شریک ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں، جو ہمیں فطرانہ دینا ہوتا ہے، اور فطرانہ بھی جلدی دے دینا چاہیے، پہلے دے دینا چاہیے، بالکل مطلب لاسٹ مومنٹ کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے، اور بندگی کا حد ادا کرنے میں کوئی غفلت ہوئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے۔ اچھا، پھر آپ خدا کی اس توفیق پر عید کی صبح کو دو گانا شکر ادا کر کے اپنی خوشی کا صحیح اظہار کرتے ہیں، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم اور بے مثال قربانی کی یادگار منا کر اور قربانی کے جذبات سے اپنے سینے کو سرشار پا کر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ پھر آپ کی ہر بستی میں سارے گلی کوچے اور سڑکیں، یعنی بیسیکلی وہی لبیک کی جب دوسری والی عید آئے گی تو لبیک کی صدائیں گونجتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جب شریعت کے مطابق عید کے ایام میں اچھا کھانے، اچھا پہنے اور خوشی کے اظہار کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کرنا یہ ٹوٹل الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے اور اسی طرح دوسروں کی خوشی میں خود بھی شرکت کر کے ان کی مسرتوں میں اضافہ کیجیے اور خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کا بھی اہتمام کیجیے۔ حضرت کعب بن مالک کی توبہ جب قبول ہوئی اور مسلمانوں کو معلوم ہوا تو لوگ گروپ کے گروپ ان کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچنے لگے اور اظہار مسرت کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ کی مبارکباد اور اظہار مسرت یعنی ان کی خوشی جو تھی حضرت طلحہ کی، حضرت کعب اتنے متاثر ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ جب اپنے جو گرینڈ سن کو حضرت کعب یعنی اپنے بیٹے کو جب اپنا پورا واقعہ سنا رہے تھے تو اس میں انہوں نے خاص طور پہ حضرت طلحہ کا ذکر کیا کہ جس طرح سے انہوں نے مجھے مبارکباد دی میں وہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ اچھا، کبھی کبھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مبارکباد دینی ہے یا کسی کی خوشی میں شامل ہونا ہے تو پھر ہم بعض دفعہ تھوڑا سا ایکسٹراویگنٹ ہو جاتے ہیں اس سینس میں کہ مطلب بھئی بڑی سے بڑی چیز دینا ہے جسٹ بیکاز مطلب یعنی اسٹینڈرڈ، اور یہ ساری چیزیں ضرور دیں جو دے سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈال کے نہیں۔ گفٹ ہوتا ہے، چیزیں مطلب اب انسان مطلب دینے والے کا جو خلوص دیکھا جاتا ہے، وہ ہوں گے لوگ جن کو چیزوں کے اسٹینڈرڈ سے یا چیزوں کی پرائس سے یا ان چیزوں سے فرق پڑتا ہو، لیکن انسان اپنی جیب دیکھے، اپنا طریقہ دیکھے اور اس کے حساب سے ڈیل کریں۔ کسی کی شادی ہو یا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو یا اسی طرح کی کوئی خوشی اور حاصل ہو تو خوشی میں شرکت کیجیے اور مبارکباد دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارکباد دیتے تو یوں فرماتے، یہ ہم سنتے بھی ہیں نا، جو نکاح پہ بعض دفعہ یہ جو امام ہیں وہ مولوی صاحب وہ بھی جو آتے ہیں پڑھانے نکاح وہ بھی پڑھتے ہیں، بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، خدا تمہیں خوشحال رکھے اور تم دونوں پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نباہ کرے۔ ایک بار حضرت حسین نے کسی کو بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ یوں کہا کرو، خدا تمہیں اپنے اس عطیے پر میں خیر و برکت دے، اپنی شکر گزاری کی تمہیں توفیق بخشے اور بچے کو جوانی کی بہاریں دکھائے اور اس کو تمہارا فرمانبردار اٹھائے۔ یہ بھی دعا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ کا کوئی عزیز یا جاننے والا کسی دور دراز سفر سے آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اس کے بخیر و عافیت واپس آنے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر اظہار مسرت کیجیے، اور اگر وہ اپنی واپسی پر خوشی کی کوئی تقریب منائے تو اس میں شرکت کیجیے، اور جب آپ کسی سفر سے بعافیت واپس پہنچیں اور اس خوشی میں کوئی تقریب منائیں تو اس مسرت میں بھی لوگوں کو شریک کریں۔ البتہ بیجا اسراف اور نمود و نمائش سے پرہیز کیجیے اور کوئی ایسا خرچ ہرگز نہ کیجیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ ہے۔ بس اپنی باؤنڈریز، اپنی جیب، اپنے اس کو دیکھ کے ہم نے اہتمام کرنا ہے، جو بھی کریں اہتمام۔ اچھا جی، شادی بیاہ کے موقع پر بھی خوشی منائیے اور اپنی خوشی میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی شریک کیجیے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے گیت گانے اور دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے، اس سے جذبات مسرت کی تسکین بھی مقصود ہے اور نکاح کا عام اعلان اور شہرت بھی۔ حضرت عائشہ نے اپنے رشتے کی ایک خاتون کا کسی انصاری سے نکاح کیا، جب اس کو رخصت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی لانڈی کیوں نہیں بھیج دی جو ڈف بجاتی اور کچھ گیت گاتی جاتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ ڈف کی حد تک تو ہمیں کلیئر وہ ملتا ہے کہ اٹ از الاؤڈ، ٹھیک ہے نا، ڈف آپ کو پتا ہے کہ جو ہوتی ہے۔
اور گیت گانا بھی ایز لانگ ایز کی کوئی ورڈنگز خراب نہیں ہے, اٹ از اوکے. جب حضرت ربیہ بن معود کی ان کا نکاح ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹھ کے ڈف بجا رہی تھی اور اپنے بزرگوں کی تعریف میں کچھ اشعار گا رہی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے. ایک لڑکی نے ایک مصرع لگایا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے. آپ نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی. شادی بیاہ کی خوشی میں اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے کا بھی اہتمام کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی میں بھی ولیمے کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی. آپ کا ارشاد ہے اور کچھ نہ ہو تو ایک بکری ہی ذبح کر کے کھلا دو. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس حد تک تو ٹھیک ہے, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی چادر سے بڑھ جاتے ہیں باہر, قرضہ لے لے کے ہمیں دعوت کرنی ہے, قرضہ لے لے کے ہمیں کھانے کھلانے. یہ نہیں کہا وہاں ولیمے کی دعوت ہے لیکن اپنی جیب کے مطابق. شادی میں شرکت کا موقع نہ ہو تو کم از کم مبارکباد کا پیغام ضرور دیجیے. نکاح, شادی اور اسی طرح کے دوسرے خوشی کے موقعوں پر تحفے دینے سے تعلقات میں تازگی اور استواری پیدا ہوتی ہے اور محبت میں گرمی اور اضافہ ہوتا ہے. ہاں, اس کا ضرور لحاظ رکھیے کہ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے اور نمود و نمائش سے بچتے ہوئے اپنے اخلاص کا احتساب ضرور کرتے رہیے. میننگ کہ جو بھی تحفہ دیں اپنی حیثیت کے مطابق اور بیسیکلی یہ دیکھتے ہوئے کہ میں کیوں دے رہا ہوں, کیا میرا یہ مقصد, مطلب اس تحفے کو دینے کا یہ مقصد ہے کہ وہ میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی, یا وہ جو ہے میرا ذرا ان پہ یہ بیٹھ جائے گا کہ جی یہ تو بڑے مطلب پیسے ویسے. بس دینے میں آپ کے خلوص شامل ہونا چاہیے کوئی بھی گفٹ دینے پہ. بس بیسیکلی دس از واٹ اٹ از. تو ہمیں مطلب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت بس چپ کر کے اور انجوائے بھی مت کرو, خوشی بھی نہ مناؤ, لیکن ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دی ہیں. بس ہم اس خوشی میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ اس نے وہ خوشی ہمیں نصیب کرائی, اور پھر اس کے بعد اپنی باؤنڈریز کا ہمیں پتا ہو. ہم باؤنڈری کو کراس کر لیتے ہیں ان خوشیوں کی وجہ سے. مطلب ہر بندے کا ظاہری بات ہے ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا. میں اپنے آپ کو نظر میں رکھ کے یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم باؤنڈریز کو کراس کر جاتے ہیں, اور مطلب اس میں ریزنز بہت سارے ہو سکتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم باؤنڈری کے اندر رہ کے خوشیاں منائیں. خوشیاں ضرور منائیں اور لوگوں کی خوشیوں میں شامل بھی ہوں نیک نیتی کے ساتھ. دل میں وہ لیکن اچھا اس کو تو دیکھو یہ مل گیا مجھے نہیں ملا, یہ نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اچھا, اگر تو ایوری ون از اوکے وتھ ٹائم, ابھی 6:30 ہوئے ہیں, ویسے تو 7 بجے تک ہم کر سکتے ہیں کلاس. اف ایوری ون از اوکے تو میرے پاس جو نیکسٹ ٹاپک تھا وہ دعا کے آداب ہیں, وہ میں کرنا چاہ رہی ہوں. اگر سب کے پاس ٹائم. جی انیلا, میں نے آپ کا ہاتھ ابھی دیکھا, پتہ نہیں آپ نے کب اٹھایا ہوگا. آئی وازنٹ پیئنگ اٹینشن. آپ بولیں. جی وہ شروع میں ہی تھا ایک بس, مجھے لگتا ہے مجھے بھول گیا. مجھے ہائے. یہ تھا کہ جب وہ تھا کہ ایک تھا کہ وہ آپ نے بتایا نا کہ تکلیف میں ہے اور وہ ہاں ہاں کچھ ایگزیجریٹ کر لینا, کیا کس قسم کی ہاں. چیزیں, لائک کیا تکلیف میں کس چیز کو. مطلب آپ یہ وہ پچھلے والے ٹاپک کی بات کر رہی ہیں کہ رنج اور غم میں جی جی جی, اور وہ اور ہاں, ہاں ٹھیک ٹھیک. ایگزیجریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دکھ ہے, آنسو بھی آ رہے ہیں, رونا بھی آ رہا ہے, لیکن اب اس میں آپ چیخ پکار شروع کر دیں, یا آپ زور زور سے بولنا شروع کر دیں, یا آپ اللہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دیں, یا آپ مطلب کسی انسان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں زور زور سے, اور آپ مطلب لائک جس اوور بورڈ ہو جانا. یہ مطلب ہے کہ یہ نہیں کرنا. یہ مجھے سمجھ آ گئی. نہیں, وہ جو آپ کہہ رہی تھی نا آپ کی کوئی دوست بیمار ہیں اور ہاں, وہ دوست جی کے کوئی انہوں اس نے مطلب یہ کہ وہ مجھے بتانے لگی کہ میں ایوری ڈے 75 ٹائمز سورہ یاسین پڑھ رہی ہوں, 1,00,000 دفعہ میں یہ پڑھ رہی ہوں, پتہ نہیں کتنے ہزار دفعہ یہ پڑھ رہی ہوں. مطلب یہ تمام چیزیں, یہ ایگزیجریشن ان دا سینس کہ آف کورس آپ کو تکلیف ہے, آپ چاہ رہے ہو کہ کسی طرح بیماری دور ہو جائے, بٹ یہ ہمیں طریقہ نہ سنت میں ملتا ہے, نہ تابعین میں, نہ ہمیں جو صحابہ کرام ہیں ان میں بھی نہیں ملتا. تو اور پھر مزاروں پہ جا کے آپ وہاں دعا مانگنا یا وہاں دیگیں چڑھانا, دس از آل ایگزیجریشن, اور یہ سب کچھ دین کے اگینسٹ ہے, یہ بدعتیں ہیں. اچھا صحیح. میں وہی یہ چاہ رہی تھی کہ انسان جب بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے, بہت مطلب سم ٹائم وہ کسی سے بات بھی نہیں کر پاتا کچھ بھی, پھر اس کو جہاں سے جو بات سمجھ آتی ہے, آئی تھنک کہ بالکل. اسپیشلی جب اتنی بیماری میں اور اتنے ہاں اپنے اوپر جو آئی ہو, تو پھر انسان چاہتا ہے ہر حال میں ٹھیک, اور انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ
شاید یہی طریقہ ہم کسی کا نقصان تو نہیں کر رہے, کسی کے ساتھ غلط تو نہیں دیکھیں کر بات یہ ہوتی ہے, رہے. آپ آئی ایگری ود یو کہ جب انسان بہت پریشانی میں ہوتا ہے پھر جو اس کو جو بتا دے وہ کہتے ہیں, لیکن یہی تو پھر ہے نا کہ ہمیں یہی تو دین کی سمجھ چاہیے ہے, یہی تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ وہ بھروسہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی مشکل اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ وہ آلریڈی کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہی آسان طریقہ بتایا کہ بس مجھ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیسیفک کو کیا ہی نہیں کہ اس طرح کی دعا مانگو, یا یہ آپ نے اپنے دل سے دعا مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کرے گا. ہمیں اپنے آپ کو آسانی دینی چاہیے. مجھے تو لگتا ہے یہ بہت مشکل ہے کہ ایوری ڈے جی بالکل, اتنا سورہ یاسین پڑھنا ہے یا اتنی دفعہ isn't it difficult hard, یہ تو بہت مشکل کام ہے. بہت مشکل, بالکل. تو اپنے آپ کو انسان یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ایزی دیا ہوا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں, میں اس کے سامنے سجدے میں دعا مانگوں, میں نماز پڑھوں, میں یہ چیزیں کروں. تو یہ بیسیکلی میں بتاؤں کہ یہ ہمارے اندر آیا ہوا برصغیر جب ہم ساتھ تھے تو ہندوؤں اور کچھ اس سائڈ سے ہی زیادہ آیا ہوا ہے. یہ ہمارا نہ کلچر ہے نہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے ہمیں. ہم نے اس چیز کو اسی طرف سے اپنا لیا ہے, مطلب ایک طرح سے اپنے اندر ڈال لیا ہم نے اس چیز کو, اور یہ ہمیشہ سے موجود ہے, یہ ابھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. دس از وہ ناٹ. مجھے یاد آیا کہ ایک مووی سے بھی یہ تھا کہ انسان کو جتنا ڈرا دو کہ ڈر بکتا ہے تو اس کو کچھ بھی بیچو, جتنا ڈرا بالکل دو, اور اس کو جیسے کووڈ میں کیا انہوں نے بالکل کہ بالکل. ڈرا کے آپ کو مار کے اینڈ پہ بالکل اینڈ تک پہنچا کے تو پھر آپ کچھ بھی ہاں کرنے کو تیار ہیں. ہاں کہ- ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ایسا ہی ہے. اور جی اسی فریدہ طرح باجی. مجھے یہ ہاں خوشی سوری, کا ہاں پوچھنا تھا بولیں. کہ یہ جو جی کہہ رہے ہیں ویلنٹائن ڈیز, اس کا کیا ہے پیچھے, اگر بچے میرے سے کبھی پوچھ بھی, مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا کچھ بھی. دیکھیے ویلنٹائنس ڈے کی آپ تھوڑے سے ہسٹری پڑھ لو کہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آف کورس ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کسی بھی اور دن جو بھی کچھ کرنا ہے کہ ایک زمانے میں مطلب وہ آپ ہی کہہ لو کہ میں بھی اس چیز کا بہت حصہ رہی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت آپ جوانی میں آپ کو اتنا سمجھ نہیں آتی, لیکن وین یو اسٹارٹ ریسرچنگ اور آپ کو مطلب کہہ رہے کہ وہ یہ نہیں بس جسٹ اے دن, اچھا دن تو ہے چلو یہ, لیکن اس کے پیچھے جو وہ ہے نا بیسیکلی اس مائنڈ سیٹ کو بس چینج کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بلیو نہیں کرتے. اب اس وقت مطلب وہ کلاس کا وہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن آپ اس کو خود بھی ریسرچ کرو گی نا کہ پیچھے یہ سینٹ ویلنٹائن کا کیا وہ پورا وہ تھا کانسیپٹ, تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہے. تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ٹھیک اس کا حصہ بنتے رہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. وہی آ کی. جی فریدہ باجی آپ کا ہاتھ اٹھا. میں ذرا سا بس 1 منٹ 2-3 منٹ لوں گی جسٹ ٹو جی شیئر جی سم تھنگ کہ یہ جو جی جی چیزیں ہیں نا کہ آداب جو ہیں اس کے خوشی کے اور غم کی, تو خوشی تو انسان فالو کر لیتا ہے, لیکن غم میں جو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. بٹ فار می یس. لائک آئی ہیو سین اے لیونگ ایگزامپل آف دس. اور شاید آئی ڈونٹ نو تم میرے ابا سے ملی ہو, ابی جان سے. جی You must have at least heard of him. And the جی. whole family was very well known for his sabr. تو جو تم نے وہ کہا تھا نا انا للہ و انا الیہ راجعون, جی. تو عدنان جو سب سے چھوٹا ہے نا, اس کا ایٹ دی ایج آف 4 امی سامنے گھر میں دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی, اور سامنے ایک شاپ تھی کویت میں, تو یہ کچھ لینے وہاں پہ گیا, تو کہنی میں کھڑی ہوئی ہوں, میں تمہیں دیکھ رہی ہوں. تو اس نے کوئی چیز کہنے, اگر میں یہ چیز بھول گیا جو آپ نے منگائی ہے, تو میرے کا اور میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اتنی دیر میں سے روڈ کراس کری ہے, کار کی, اینڈ جسٹ ٹک ہم اوے اپنے نیچے, لائک شی تھاٹ ہی از گون. تو سارے لوگ جو ہے نا گھر کے باہر, امی نے تو ظاہر شور مچایا, امی تو ظاہر پینک کر گئی, ماں تھی, اور بچہ سامنے اپنی نظروں کے گاڑی کے نیچے گھسٹتا ہوا چلا جا رہا ہے, اور جس نے اس آدمی نے اس لڑکے نے اٹھا کے گاڑی میں لے کے بھی چلا گیا. تو ایوری ون ان دی نیبرہڈ گیدرڈ, سب باہر کھڑے ہوتے. جب میرے ابی جان آئے اپنے کام سے, تو امی نے ان کو فوراً کہا کہ عدنان از گون. اینڈ دی اونلی تھنگ ہی سیڈ انا للہ و انا الیہ راجعون, وداؤٹ اینی ایکسپریشن, وداؤٹ اینی تھنگ. الٹیمیٹ صبر. I have really seen my father follow all these things that you were just mentioning. A true example. تم کبھی پوچھنا امی سے اپنی, a true example of everything that was sunnah. He didn't teach us as such, but he practiced everything. And ہم جب بھی کہیں lost ہوتے ہیں, we are a fraction of what he was, but we just look up at what he would have done and what he did. اپنی بیماری میں he had 4 strokes. He died of a heart attack. MI ہوا تھا. جس وقت میں ان کو ہاسپٹل لے کے گئی, he was having a massive heart attack. ڈاکٹر نے پوچھا لطیف صاحب کیا حال ہے آپ کا, the only thing he said الحمدللہ.
And the doctor said, he's saying, Alhamdulillah, look at this ECG. Tell him to tell us what he's feeling, so we can really do what he needs. Lekin mashallah, always smiling, always Alhamdulillah. We never heard any, like, kabhi bhi hum log ne dekha hi nahi ki sabr na ki. Everything jo tum abhi bata rahi thi, it's like he practiced everything. So I just wanted to share. نہیں الحمدللہ جزاک اللہ خیرن. الحمدللہ یہی تو بات ہے نا. پھر یہ موٹیویٹنگ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ people can do it. یہی میں کہنے لگی تھی کہ it is doable. Yes, it is doable. ہاں So that is why I just wanted to share it. I don't want to take more time, لیکن I just... نہیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیرن. وہی بات کہ یہ کیونکہ بعض دفعہ ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ اچھا جی وہ صحابہ تھے یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ دوسرے انبیاء تھے, تو ہم تو بہت بیچارے نہیں. ہم جیسے انسان جب کر سکتے ہیں تو پھر that means صلہ رحمی فیری اتنے لوگوں نے, یعنی جیسے ان کے ساتھ برا تو ویسے کسی نے نہیں کیا because he was such a nice person, لیکن جیسے ادھار لیا واپس نہیں کیا. For this صلہ رحمی کتنے انہوں نے چیزیں معاف کر دی. یعنی everything that we hear of, he used to practice. کبھی انہوں نے کہا نہیں. Always smiling, few words بات کرتے تھے. And it was so, an amazing person. واقعی ان کو تو ہم تو جب بھی لاسٹ ہوتے ہیں بہن بھائی, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جان کیا کر رہے ہوتے ہیں. We find this is what it is. یہ صدقہ جاریہ دیکھیں نا آپ, ان کے لیے اسی طرح صدقہ جاریہ بنیں گے نا کہ جو انہوں نے وہ ہوتا ہے نا, بعض دفعہ انسان کہہ کے سکھاتا ہے بچوں کو, بعض دفعہ بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں. تو وہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. آمین رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ جو مطلب گائیڈ, وہی میں کہتی ہوں نا, ہمارا دین از لائک, ہم اس کو نماز, ہم اس کو ریچولس, ہم اس کو حج عمرہ, ہم اس کو روزے, اس میں صرف محدود کر دیتے ہیں. دین ہمیں پورا لائف سٹائل سکھاتا ہے. ہمیں بس کوشش ہمیں یہ کرنی کہ ہم اس لائف سٹائل کو بس اپنانا ہے. ہمیں بس اس راہ پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ ایزی کرنے لگتا ہے. ہم پھر بھی پھسلیں گے, پھر کھڑے ہوں گے, پھر پھسلیں گے, بٹ اٹ از ڈویبل, اٹ از مینیجیبل. بس تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ لائک لائف کو ایزی بنانے کی ضرورت ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو ڈیفینیٹلی, نہیں تو پھر ہم اس کو ابھی دیر اینڈ کریں گے. نیکسٹ کلاس میں پھر وہ نیکسٹ ٹاپک کر لیتے ہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ کیا کہتے ہیں, یہ جو یہ ٹاپکس اور یہ پڑھنا جو ہے نا, مجھے لگا تھا کہ اس سے ہمیں شاید فائدہ پہنچے. تو اس کو آگے پھر رمضان میں تو تفسیر دوبارہ سے ہونی ہی ہے انشاءاللہ. تو میں نے کہا یہ والا ٹائم ہم تھوڑا یوز کر لیں اس طرح کے ٹاپکس کر کے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک سیکنڈ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین.